الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی کے اندر دیکھیے کہ لفظ مشرک، یعنی جو شرک کرے اسے مشرک کہتے ہیں، اس کا صحیح مصداق کون ہے؟ تو جب تک شرک کی تعریف نہ سمجھ آئے تو ہمیں جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے نا، پھر خام خواہ بعض فتویٰ لگاتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ صفت ایک ہو، اس میں ہو بہو دو یا دو سے زیادہ لوگ شریک ہوں، شرک کہتے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ذات صفات کمالات ہیں اس میں ہو بہو کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ ذاتی طور سے دیکھتا ہے، ہم عطائی دیکھتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے، اس کی اپنی قوت ہے، کسی نے عطا نہیں کی، ہماری عطا کی ہوئی۔ آسان کام ہے سمجھنا بات۔ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں، البتہ یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کائنات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ ایک بات ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرے گا مشرک کہلائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام امور کائنات کا مستقل متصرف ہے، اللہ کے اختیار میں ہر چیز، بارشوں کا آنا، موسموں کا بدلنا، آندھیوں کا چلنا، دن کا نکلنا، رات کا نکلنا، رزق کا دینا، مشکلات کو حل کرنا، بیمار کرنا، شفا کرنا دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں متصرف، تصرف کرنے والا۔ تو مستقل متصرف ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے نہ چاہے، یعنی جو چاہے کر سکتا ہے، نہ چاہے تو نہیں کرتا۔ وہی ذاتی طور پر مستقل متصرف بذات ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی بھی ہستی کو، چاہے وہ انبیاء ہوں، صدیق ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، اولیاء ہوں، اگر کسی بھی چیز کو، چاہے وہ انسان ہوں، جن ہوں، پہاڑ ہوں، چرند ہوں، کوئی بھی چیز ہو، آسمان ہو، سورج، ایسا کسی کو بھی اگر کوئی مستقل متصرف بذات مانتا ہے، جیسے ہندو بتوں کو مانتے ہیں، چاند، پیپل، یہ درخت بورڈ کو مانتے ہیں، تو وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا۔ کوئی اللہ کے علاوہ مستقل متصرف بذات نہیں ہے اپنی ذات۔ ہاں اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتا ہے، جیسے شفا وہی دیتا ہے، بیچ میں ڈاکٹر کو لے آتا ہے، بارش وہی برساتا ہے لیکن بیچ میں بادل کو لے آتا ہے۔ بات بڑی پیاری آئی، نصیر الدین شاہ صاحب نے بھی کی یہ بات، یہ انہیں نے کی ہے، انہیں کی بات ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، کہ میں نے آسمان میں سے پانی اتارا، پانی اتارا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، کہ میں نے آسمان میں سے پانی اتارا۔ تو پانی اتارا تو جب بارش ہو رہی ہو تو کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے۔ آسمان سے تو پانی اترتا نظر نہیں آتا، آسمان نظر نہیں آتا بلکہ بادل نظر آتا ہے۔ تو پھر نصیر الدین شاہ صاحب بولے، فرماتے ہیں، ربائی ہے، حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، حائل کیا ابر کو، بیچ میں ابر آ جاتا ہے، بادل آ جاتا ہے، حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا۔ دیتا وہی ہے، دلوا دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے دلوا دیتا ہے، بچہ وہی دیتا ہے لیکن کہتا ہے اسباب کرو، شادی کرو، سارے اسباب کرو، دکان پہ جاؤ، دفتر میں جاؤ، وہی ہے۔ کیوں؟ واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے منگتے ہو، بکاری ہو، فقیر ہو، اس کے مانگنے والے ہو۔ اسے فقیروں کا لحاظ ہے، اپنی مخلوق کا لحاظ ہے کہ یار میں سامنے آ کر نہ دوں اس کو، حکمت ہے اس کی۔ ربائی کی بات کر رہے ہیں
حکمت ہے اس کی، سامنے آ کر نہیں دیتا، اسباب کی آڑ دے دیتا ہے۔ بندہ سمجھتے میں نے دکان سے کمایا ہے، یہ دکان مجھے رزق دیتی ہے، یہ عورت نے مجھے اتنے بچے دیے ہیں، عورت کہتی ہے اس خامن سے میرے اتنے بچے ہیں، دیتا وہی ہے۔ قرآن مجید میں ساری باتیں مکمل ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ معطی، اور اللہ عطا کرنے والا ہے، حدیث پاک ہے، وانا قاسم، اور میں بانٹنے والا ہوں۔ تو اللہ عطا کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں، اس لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اگر کہیں ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اپنی رحمت کیجئے، تو اللہ نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، وہ معبود ہے، ہم مسجود ہیں، وہ ساجد ہے جس کو سجدہ کیا ہے، وہ ساجد ہے، مخلوق ساجد ہے، وہ مسجود ہے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو پختہ رکھے اور شرک میں واضح فرق کرے۔ یہ جو لوگوں نے شرک کی ٹھپیاں پکڑی ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، انہیں شرک کا پتہ ہی نہیں شرک ہوتا کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، نمازیں شمازیں پڑھتے ہیں، لگے رہیں ادھر ہی، تو ٹھیک ہے، ہم کافر تو نہیں انہیں کہہ سکتے نا، جیسے وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں جو اچھے بھلے مسلمانوں کو، نیک لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت فرمائے، ہم بھی زیادہ غلو نہ کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔